السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے کا ایک قصہ پیش کر رہی ہوں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہوا یوں کہ فلسطین کا حکمراں جو تھا جالوت، اس کو اپنی طاقت اور لشکر کا بہت زوم تھا، اور وہ ہر صورت میں بنی اسرائیل کو غلام بنانے کو تیار تھا۔ طالوت مقابلے کی سکت نہیں رکھتا تھا اور پریشان تھا۔ مجلس مشاورت بلوائی گئی اور وہاں یہ تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان طالوت کو اپنی بہادری سے ہلاک کرے گا، اسے نہ صرف آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ سردار طالوت اپنی خوبصورت بیٹی کو بھی اس سے بیاہ دے گا۔ ان دنوں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے مستقبل کے اتنے خوبصورت اس سے ناواقف تھے، اور جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ساتھ ساتھ شیر کی سواری بھی کرتے تھے، اور شیر ان کے مطیع تھے۔ ان کے پاس ہر وقت ایک لاٹھی رہتی تھی اور ایک فلاخن۔ مجھے فلاخن کے معنی نہیں معلوم ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ پتھر اس میں رکھ کے پھینکتے تھے نشانہ لے کر، اور ان کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ داؤد کے پتھر سے، فلاخن کے پتھر سے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ غلیل ہوتی ہوگی، کیونکہ میں نے بھی اپنے زمانے میں غلیل دیکھی ایسے ہی کھیل تماشوں میں۔ تو وہ ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، تھیلے میں فلاخن کے پتھر ہوتے تھے، اور جس سے وہ سمجھیے کہ دل لگی تھی ان کی، کیونکہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور ساتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی، ایک فلاخن ہوتا تھا، اور پتھر، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے تھے نشانے کے لیے۔ تو ایک روز وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر نے ان کو آواز دی اور کہا، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے خدا کے دشمن کو ہلاک کیا تھا۔ اگر میری ضرورت پڑے، آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے میری، اس لیے آپ مجھے اٹھا لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے پتھر کی آواز سن کے، کیونکہ وہ کافی عرصے سے جنگل میں آ جا رہے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی پتھر نے ان کو مخاطب کیا ہو۔ ابھی وہ چلے ہی جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر نے ان کو آواز دی اور کہا، اے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کا خاتمہ کر کے سلطنت حاصل کریں گے اور ساتھ میں نبوت کے حقدار بھی ہوں گے۔ آپ پر حیرت اور استعجاب کی کیفیت تو طاری تھی ہی پہلے پتھر کی آواز سے، لیکن آپ خوف زدہ نہیں تھے۔ آپ نے وہ پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ 2 پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ داؤد علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر یکجان ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان معجزوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ پروردگار عالم انہیں کوئی اہم ذمہ داری دینا چاہتا ہے۔ ابھی ان کی حیرت کو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بادشاہ طالوت کی جانب سے ایک آواز ان کے کان میں آئی۔ منادی کرنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہیں پتھر یاد آ گئے اور فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، جو کہ کہہ رہا تھا کہ جالوت کو جو قتل کرے گا اس کو میرے قدموں میں لا کے رکھے گا،
میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اب جالوت کا عظیم لشکر اور جنگی ساز و سامان اور گھوڑوں کی تعداد طالوت کے ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن طالوت اپنے مجاہدین کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ جالوت طالوت کے مقابلے میں کم عمر اور قداور تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم جہاد کی تیاری کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں اس کو شکست دوں گا۔ اب جالوت کی فوج ایک وادی میں جمع ہو رہی تھی۔ جالوت کا عظیم لشکر، جنگی ساز و سامان، گھوڑوں کی تعداد، طالوت کی تو ہمت پست ہو رہی تھی، لیکن طالوت پھر بھی اپنے مجاہدین کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ اور جالوت کا سارا جسم پیتل کی زرہ نے محفوظ کر رکھا تھا۔ سر پر بھی پیتل کا ہی اس کا خود تھا۔ اس کے پورے جسم میں صرف آنکھیں ہی کھلی ہوئی تھیں، باقی تمام جسم دھاتوں کے نہ ٹوٹنے والے حصار میں قید تھا۔ اس کے قد و قامت کی تفصیل یہ تھی، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خود بھی تھا۔ وہ پیتل کی پوری زرہ بھی پہنے ہوئے تھا، جس کا وزن 5000 پیتل کے مثقال کے برابر تھا۔ اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساق پوش تھے، یعنی پنڈلیوں کو بھی ڈھکے ہوئے تھے، اور دونوں شانوں کے درمیان میں پیتل کی ایک برچھی تھی۔ اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جو شیطیر جیسے لوہے کا ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے میدان جنگ میں پہنچ کر جالوت نے للکارا طالوت کو۔ اور پھر یوں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ کہہ چکے تھے اس کو شکست دینے کو، تو انہوں نے وہ پتھر جو پھینکا تو طالوت کے لشکر میں ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ لشکر کے پچھلی صفوں میں سے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے نکل کے پتھر پھینکا، جالوت کو للکارا۔ جالوت نے دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام تو ایک منحنی سے نوجوان تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اس کو وہ کیا تو فلاخن میں رکھا، اور اس کے بعد پھر اس کا نشانہ اس کے ماتھے پر لے کے ڈالا تو وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو نے اس کا سر کاٹ کر لے جا کر بادشاہ وقت کے قدموں میں رکھ دیا، اور اس طرح سے ان کو حکومت بھی مل گئی، ان کی شادی بھی ہوئی، اور وہ چونکہ غریب تھے تو ظاہر بکریاں چرانے والا امیر تو نہیں ہوگا، تو اس طرح سے ان کو خوب اچھی سلطنت بھی ملی، اور شادی بھی ان کی بادشاہ کی بیٹی سے ہوئی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو گئے۔ یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے امارت کا قصہ، جو وہ بہت دولت مند تھے نا، تو ان کو بادشاہ کی دولت ملی تھی، اس لیے وہ اتنے دولت مند تھے، اور باقی سب اعجاز پروردگار تھا جس نے ایک دبلے پتلے منحنی سے نوجوان کو اتنی طاقت عطا کی تھی اور پتھر کا معجزہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔